السلام علیکم جی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں ایمان پاکستان سے. عرب علماء کا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں کا متعلق کیا فتویٰ ہے؟ شکریہ. عرب علماء کا اوکے. بہت بہت شکریہ سر جواب دینے کا. یوٹیوب پہ آپ تفصیلاً ذرا جواب دے دیں کہ جو حدیث پاکستانی علماء استعمال کرتے ہیں اپنی تو دلیل دینے کے لیے، ان کے متعلق عرب علماء کیا رائے رکھتے ہیں تاکہ ان کا موقف واضح طور پر سامنے آ سکے عرب علماء کا. بہت بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. میرے لیے بڑی یہ نون ٹی وی چینل کے لیے ایسی سچویشن ہے کہ آج فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی کا درس تھا جدہ میں، اور ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں عمران صاحب، شیخ محترم کے خاص الخاص ساتھیوں میں سے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سے گفتگو کرنی ہے اور آپ سے کچھ چینل کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں حاضر ہوں، جب آپ چاہیں کر سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کچھ ایسی احادیث ہیں جو کہ یا کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ انڈیا پاکستان کے علماء سے آپ کے چینل پر خاص طور پر بیان کیے جاتے ہیں اور وہ تشویش کا سبب بنتے ہیں. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ تشویش کا سبب بنتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمود کو توڑتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے علم حاصل کرنے کا دروازہ کھولتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہا جائے ہر چیز کو نگیٹو لیا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ موسٹ ویلکم، آپ آ جائیے. لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ اسی طرح کی سچویشن ہے کہ مختلف سعودی عرب کے یا جو ہندوستان اور پاکستان کے بڑے بڑے مقرر ہیں، ان کی جو روایتیں وہ پیش کرتے ہیں، بعض مرتبہ اکثر لوگ ضعیف روایات بھی پیش کر دیتے ہیں. تو جب وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب سعودی عرب کے جو کبار علماء ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، اب کون نہیں جانتا ان کو، شیخ صالح الفوزان کو، اور کون نہیں جانتا شیخ ابن باز کو، کون نہیں جانتا سعد الخسلان کو. تو ہمارے خلاف اگر وہ تقریریں کرتے ہیں، نور ٹی وی چینل کے خلاف اگر کوئی گفتگو کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عاقل صاحب نے یہ بیان کیا ہے. عاقل صاحب اللہ گواہ ہے، عاقل صاحب نے کچھ بیان نہیں کیا ہے. عاقل صاحب صرف نقل کرتے ہیں. اور وہ جو کہ جیسے پوچھا گیا ہے کہ آپ سعودی عرب کے علماء کے بارے میں بتائیے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، اس حدیث کے بارے میں ہمیں بتائیے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں یہ مشہور ہے. اب اگر ہم شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ ان کی زبان میں یہاں نقل کر دیں تو لوگ اعتراض کرنے والے شیخ صالح الفوزان پر اعتراض نہیں کریں گے، وہ کہیں گے آپ نے چونکہ نقل کیا ہے تو آپ گرفتار ہوں گے، آپ پر وعید آلی. مطلب یہ عجیب و غریب منطق ہے. اگر آپ کو جواب دینا ہے یا آپ کو اعتراض کرنا ہے یا آپ کو تنقیدی کوئی ویڈیو بنانی ہے تو محمد عاقل نے تو صرف نقل کیا ہے. ایسے ہی زکوٰۃ کے مسئلے پر میں نے بیان کر دیا تو شیخ صالح الفوزان پر نقید یا تنقید تو کوئی نہیں کر رہا، لیکن محمد عاقل پر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور بھائی میں نے تو ایسا ہی کیا ہے جیسے کہ انہوں نے بیان کیا ہے. البتہ آپ کو اگر تنقید کرنی ہے تو پھر وہ شیخ صالح الفوزان کے اوپر کرنی چاہیے، لیکن اتنی جرت کوئی نہیں کر پاتا کیونکہ شیخ صالح الفوزان سند کی حیثیت رکھتے ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے عالم دین ہیں. بہرحال آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، اور میں عام طور پر اپنے دوستوں سے یہی کہا کرتا ہوں کہ ادب اور شائستگی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مصر. چلیے سعودی عرب کو چھوڑ دیجئے، مصر لے کر چلتا ہوں. شیخ مصطفیٰ العدوی کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون فی سند ضعف، فی سندہ ضعف. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ فی سندہ ضعف. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، آپ کا مطالبہ ہے شیخ صالح الفوزان نے کیا کہا ہے. اچھا شیخ صالح الفوزان کی گفتگو بعد میں آپ کو میں بیان کروں گا. محدث لاہور نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے، محمد رفیق طاہر ہیں، انہوں نے کہا ہے اس حدیث کی مکمل تحقیق درکار ہے. کسی نے ان سے پوچھا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، مسند ابی یعلا کی. اس کو علامہ البانی نے دراصل جو
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی تحقیق یہ تھی، انہوں نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ رقم 621 میں نقل کیا ہے، اور اس کا جواب ہمارے یہاں اس کی سند میں ابو الجہم الازرق بن علی مجہول الضبط ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یعنی یہ عادل راوی ہے اور انوکھی انوکھی روایات بیان کرتا ہے، کسی بھی راوی کی روایات تب تک قبول ہوتی ہیں جب وہ عادل اور ضابط ہو۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت کو حسن قرار دینا تعدد طرق کی بنا پر ہے، جبکہ اس کے تمام طرق مل کر بھی یہ روایت اس قابل نہیں بنتی کہ اسے قبول کیا جائے، کیونکہ اس کی جو مسند بزار ہے، فوائد رازی ہے، تاریخ دمشق ہے، الکامل لابن عدی ہے، اور حیات الانبیاء للبیہقی ہے، سند کا مرکزی راوی اس میں ان کتابوں میں حسن بن قتیبہ المدائنی سخت ضعیف ہے، بلکہ امام دار قطنی نے تو اسے متروک تک کہا ہے۔ اس ضعیف راوی کی روایت کو بطور متابعت پیش کر کے امام البانی نے فرمایا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ازرق نے یہ حدیث یاد رکھی ہے اور کوئی انوکھا کام نہیں کیا، لیکن شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان محل نظر ہے کیونکہ یہ سند متابعت کے قابل نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں شاید پاکستانی اہل علم کو بھی یا اہل حدیث علماء کو بھی یہ جو ہمارے مستند ادارے ہیں ان کی رائے ان تک نہیں پہنچی ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق پر بھی اہل علم نے اس کو کہا ہے کہ یہ محل نظر ہے۔ بہرحال اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، چونکہ آپ کا مطالبہ ہے کہ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، یہ لجنہ دائمہ الافتاء کے جو بڑے علماء ہیں ان کا موقف کیا ہے، تو شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ ہمیں یہ بتائیے وہ لوگ جو کہ اس حدیث سے استدلال پکڑتے ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے جواب دیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، اور اس کی جو بنیاد بنائی ہے دراصل اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب نبیوں کو ہم زندہ بیان کر دیں گے قبروں میں نبی کریم یا قبروں میں انبیاء زندہ ہیں تو پھر دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ زندوں سے تو مدد لی جاتی ہے، اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ زندوں سے مدد لے سکتے ہیں، تو یہ دروازہ کھولا جا رہا ہے استغاثہ کا کہ ہم قبر والوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور اہل حدیث بھی بیچارے بڑے بھولے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حی فی قبرہم یسمعون، وہ پھر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہم ان سے کوئی مانگ لیتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں۔ یہ بریلویوں نے اصل میں، یا جو بریلوی لفظ سے معذرت چاہوں گا، بہت سارے لوگوں نے، بلکہ حناف میں خاص طور پر اگر میں لفظ کہوں کیا حناف میں، کیونکہ دیوبندی اور بریلویوں کے یہاں میرے خیال سے یہ قدر مشترک چیز ہے، تو یہ عقیدہ ان کے یہاں ہے کیونکہ وہ وسیلے اور توسل کے قائل ہیں۔ کیسے ہم ان کو جواب دیں جیسے آپ پوچھ رہے ہیں؟ اب آپ کے سوال کا جواب، لیس هناك دلیل علی حیات الانبیاء، شیخ صالح الفوزان فرما رہے ہیں کہ کوئی صحیح دلیل انبیاء کے زندہ ہونے کی موجود نہیں ہے۔ لا من کتاب ولا من السنہ، شیخ فرما رہے ہیں نہ کتاب اور نہ سنت، دونوں میں یہ ثابت نہیں ہے۔ اذا كان الشهداء احیاء عند ربهم، اگر شہداء کے بارے میں چونکہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے تو شہداء اگر زندہ ہیں فالانبیاء اولا منہم، تو یہ کہا جاتا ہے کہ الانبیاء اولا منہم۔ یہ استدلال کیا جاتا ہے انبیاء کو زندہ قبروں میں ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ شہید زندہ ہے تو انبیاء تو بدرجہ اولا زندہ ہوں گے، کیونکہ وہ احکام الشہداء ہیں۔ تو یہاں اس طریقے سے استدلال پیش کیا جاتا ہے جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ قبور میں انبیاء زندہ ہوتے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تب بھی یہ وہ زندگی نہیں ہے جو کہ اس دنیاوی زندگی کے برابر زندگی ہوتی ہے۔
من الأمور الآخرة. من الامور الاخرہ، یہ حیات برزخی ہے، اس کا تعلق حیات اخروی سے ہے. ليست مثل حياتهم في الدنيا. لیسا حیات، ان کی زندگی ایسی زندگی نہیں ہے جو کہ اس دنیا کی زندگی ہو، جیسے ہم اور آپ جی رہے ہیں، ایک دوسرے کو مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ چینل کو سپورٹ کیجئے، آپ جوائن ممبر بن جائیے، تو آپ سے میں مطالبہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں بھی زندہ اور آپ بھی زندہ ہیں. لیکن اگر قبر والوں کو یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ قبر والوں سے جا کے مانگتے ہیں. بہرحال وهم الحوادث وهم على قيد الحياة. جیسے وہ زندہ تھے ویسے ہی جیسے ان سے مانگا جاتا تھا کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کیجئے، ہم غریب ہیں، ہماری مدد کر دیجئے، تو زندہ آدمی زندوں سے مانگ سکتا ہے. ثم أحيا حياة أخروية. لیکن یہ جو زندگی ہے، اگر اس زندگی کو ہم تسلیم بھی کر لیں تب بھی یہ حیات اخرویہ ہے، یہ حیات برزخیہ ہے. قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے، تختلف عن حياتهم في الدنيا. بالکل جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی مختلف زندگی سے بالکل مختلف ہے قبر کی زندگی. لا تعلق لهم بذلك. لا تعلق لهم بذلك، تو اس سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. الحمد لله. الحمدللہ. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور ہمارے یہاں جو لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں وہ علامہ البانی کی تحقیق پر وہ عمل کرتے ہوئے اس کی شاید بیان کرتے ہوں گے. لیکن محدث لاہور بھی اس سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق محل نظر ہے. واللہ تعالی علم. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان